السلام علیکم میرے پاکستانیوں. عالمی سیاست پر ایک نظر دوڑائیں تو آپ کو امریکہ رول کرتے نظر آتا ہے. پوری دنیا کی سیاست جو ہے ایک طرح سے امریکہ کے کنٹرول میں ہے. امریکہ کی جو سپر پاور ہیجمنی ہے اس کے سیاست کی بنیاد کے اوپر، اس کی بنیاد معاشی اس کی پاور ہے، اور اس کی جو معاشی طاقت ہے اس کی بنیاد اس کی ڈالر کی ہیجمنی ہے جو پوری دنیا پر اس کی قائم ہے. تو گویا امریکہ اگر اس وقت دنیا میں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے نمبر ون پہ ہے تو ڈالر کی وجہ سے ہے. اگر وہ دنیا میں ملیٹریلی نمبر ون پہ ہے تو وہ ڈالر کی وجہ سے ہے. اگر وہ دنیا میں فائنانشیل کیپٹل میں نمبر ون پہ ہے تو بھی ڈالر کی وجہ سے ہے. امریکہ کا جو اصل ہتھیار ہے دنیا پہ رول کرنے کا وہ ڈالر ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصل جو ایٹم بم ہے امریکہ کا وہ ڈالر ہے. اور ڈالر ہی کی بل بوتے کے اوپر وہ ڈراتا بھی ہے. ڈالر کی وجہ سے ہی کمزور ممالک اس کی جو بات ہے وہ من ون مانتے ہیں اور اس کے آگے کوئی چون چرا نہیں کرتا، کیونکہ ڈالر کی بنیاد کے اوپر اس نے اپنی ہیجمنی قائم کی ہوئی ہے. اب اس ڈالر کے اگینسٹ جو نیا اکنامک بلاک سامنے آ رہا ہے برکس کی شکل میں، یہ ایک خوشائند بلاک ہے دنیا کے ان ملکوں کے لیے جو کہ ڈالر کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور کرا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں بیچارے کہ ڈالر سے نجات کیسے ممکن ہو. اگر آپ تاریخ پہ 100 سال کی تاریخ پہ بھی نظر دوڑائیں تو ڈالر کی ہیجمنی شروع ہوتی ہے برٹن ووڈ کانفرنس سے 1944 سے، اور اس کے بعد پھر 1990 کے بعد جب سوویت یونین کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو سوویت یونین کے خاتمے سے آج تک کا جو پیریڈ ہے 35 برس کا پیریڈ. 35 برس میں کوئی بھی اکنامک بلاک سامنے نہیں آتا اور نہ ہی آنے دیا امریکہ نے. جو برکس یہ اس رد عمل کا حصہ ہے جو کہ امریکہ نے جو پوری دنیا میں روا رکھا، اور اس متبادل جو اکنامک سسٹم ہے اس کی ضرورت محسوس کی گئی. اور اس حوالے سے جو متبادل اکنامک سسٹم ہے، جو سب سے پہلا جو آرٹیکل ہمیں ملتا ہے جم او نیل کا، جو اکانومسٹ ہیں، اور انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا بلڈنگ بیٹر گلوبل اکنامکس. اس کے اوپر یہ ریسرچ پیپر تھا. اس کے اوپر جب مزید کام ہوا تو 2008 میں مین وائل فائنینشیل کرائسس آیا، اور فائنینشیل کرائسس کے بعد پھر 2009 میں ہمیں برک کی شکل میں ایک کانفرنس ملتی ہے اور متبادل اکنامک سسٹم پر بات ہونا شروع ہوتی ہے، جس میں انیشیلی برازیل، انڈیا، چائنا اور رشیا شامل ہے. پھر آگے چل کر اس میں ساؤتھ افریقہ شامل ہو جاتا ہے، اور اس طرح یہ برکس سے برکس بن جاتے ہیں. 2014 میں اس کے اوپر کام ہوتا ہے، کانفرنس ہوتی ہے. پھر 2020 میں جب کووڈ آتا ہے تو کووڈ کے دوران بہت سارے ممالک سفر کرتے ہیں IMF کے ہاتھوں، ورلڈ بینک کے ہاتھوں، تو برکس پر مزید کام تیز ہوتا ہے. اور 2022 کے بعد تو آپ دیکھیں تو ایک کمپین ہے ڈی ڈالرائزیشن، ڈالر کے خاتمے کی کمپین، اور دنیا بھی اس کو ایک نظر سے ایمرج ہوتا دیکھتی ہے. اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 2 روز قبل جو ہے وہ 9 مزید ملک جو ہیں وہ برکس بلاک میں شامل ہوئے ہیں، جس میں بیلاروس ہے، قازقستان ہے، انڈونیشیا ہے، ازبکستان ہے، کیوبا ہے، ملائیشیا ہے، تھائی لینڈ ہے، یوگنڈا ہے، بولیویا ہے. اور آئندہ چل کر 20 مزید ملک اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں، جس میں
ایران ہے، سعودی عرب ہے. سعودی عرب اہم اتحادی ہے امریکہ کا، وہ بھی شامل ہونے جا رہا ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ جو پیٹرو ڈالر معاہدہ ہوا تھا سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان 1974 میں، کہ جو سعودی عرب آئل جو ہے وہ ڈالر میں بیچے گا، تو وہ معاہدہ 2024 میں ختم ہو گیا. اور 2024 کے بعد سعودی عرب اب آزاد ہے، اور شاید اس معاہدے سے آزادی کی بنیاد کے اوپر ہی سعودی عرب نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئندہ چل کر برکس کا حصہ بن جائے گا اس بلاک کا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک متبادل اکنامک بلاک دنیا کو ایک بہتر معاشی پالیسیز دینے کے لیے وجود میں آ رہا ہے، دنیا کی غربت دور کرنے کے لیے آ رہا ہے، جس کے تحت انہوں نے ڈیولپمنٹ بینک کا بھی اجرا کیا ہے، جس سے دنیا کے جو غریب ممالک ہیں ان کو قرضے بھی ملیں گے، اور جو ممالک بچارے دبے ہوئے ہیں ڈالر کے بوجھ تلے کرا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، ان کو بھی نجات ملے گی. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ برکس کو جو بلاک ہے اس کو شامل ہونے پر جو رکاوٹیں ہیں وہ دور کی جائیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی تو ایک طرح کی کرنسی ہے، جس طرح یورو کرنسی تھی، تو یورو نے کیوں نہیں امریکن ڈالر کو شکست دی؟ وہ بھی اس میں تو بھی تقریباً 11 کے قریب ملک شامل ہیں. یورو میں جو شامل ممالک ہیں وہ امریکہ کے اتحادی ہیں، جبکہ برکس میں جو ممالک شامل ہیں وہ کچھ تو ہیں، تاہم جو میجورٹی ہے وہ امریکہ کے اتحادی نہیں ہے. لہٰذا اس کو یورو سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی. جو برکس ممالک کی جو کرنسی بھی سامنے آئے گی جو بیٹا کی شکل میں، یہ کوئی صرف فقط ایک کرنسی ہی نہیں ہوگی، بلکہ یہ پورا ایک اکنامک بلاک ہے جس کے ایک جیو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہوں گے، جو ایک سیاسی بلاک بنے گا، جن کے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں اس کو بھی ایڈریس کرے گا، جو ہیومن رائٹس کے ایشو ہیں وہ اس کو بھی ایڈریس کرے گا. لہٰذا میں اس کو نہ صرف ایک امریکن بلاک کے اگینسٹ ایک بڑا بلاک ایمرج ہوتے دیکھ رہا ہوں، بلکہ یونائٹڈ نیشنز کے متبادل کے طور پر ایک دوسرا یونائٹڈ نیشنز جو ایک برکس کا یونائٹڈ نیشنز ہے، وہ یہ آئندہ چل کر بنے گا، جو کہ آئندہ ہفتوں مہینوں میں 1 سال بھی لگ سکتا ہے، 2 سال بھی لگ سکتے ہیں. لیکن آئندہ اس کا جو کانسیپٹ ہے، بنیادی اس کو کانسیپٹ کو اگر آپ سمجھیں تو پھر یہ سامنے چیزیں آتی ہیں کہ اقوام متحدہ کا جو بنیادی مقصد تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد قائم ہونے کا، وہ یہ تھا کہ دنیا کو تحفظ فراہم کرنا اور دنیا سے غربت کا خاتمہ کرنا، دنیا میں امن دینا. اب 80 برسوں میں وہ ناکام ہو گیا ہے. برکس ممالک کا جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور یہ جب آلٹرنیٹو کے طور پر دنیا کو امن دے گا، دنیا کو ایک طرح سے سیکورٹی تحفظ فراہم کرے گا، بنیادی طور پر غربت سے نجات دلائے گا، تو پھر یہ کیوں نہیں ڈومینیٹ کرے گا یونائٹڈ نیشنز کو آئندہ چل کر. لہذا جس طرح دنیا بدل رہی ہے، ابھی اس وقت بھی جو برکس ممالک کے کنٹریز ہیں ان کی جو ورلڈ جی ڈی پی کا ہے وہ 30% کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. 30% کو ریپرزینٹ کرنے کا مطلب ہے کہ جب اس کے بعد اس میں جب 20 مزید ممالک شامل ہوں گے تو پھر یہ 30 سے 40 اور 40 سے 50، تو 50% جی ڈی پی ریپرزینٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر پورا ایک پیرالل کھڑے ہو گئے ہیں امریکہ کے اگینسٹ. اور اس سے آگے جاتے ہیں، جب آپ 60% جاتے ہیں تو پھر امریکہ جو ہے وہ ایک طرح سے پیچھے کی طرف جائے گا، اور اسی طرح جو ہے وہ برکس ممالک جو ہیں وہ آگے جائیں گے. تو دنیا کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنی جو پالیسیز ہیں اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. بھارت اگر فائدہ اٹھا سکتا ہے امریکہ سے
فائدہ اٹھاتا ہے چائنا کو کنٹین کرنے کا، اور پوری ایڈوانسمنٹ ٹیکنالوجی بھی لیتا ہے اس سے، اور برکس میں شامل ہو کر چین کو یہ کہتا ہے کہ میں تو آپ کا دوست ہوں، وہاں سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ گویا وہ بھارت دو جگہ سے اپنا معاشی فائدہ سمیٹ رہا ہے، جبکہ ہم ابھی تک وہیں اٹکے ہوئے ہیں کہ ہم نے ناراض نہیں کرنا امریکہ بہادر کو۔ ہم ٹھیک ہے، ہمیں ناراض نہیں کرنا، لیکن ہمیں اپنی جو قومی سلامتی ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے، اور اس قومی سلامتی کو مد نظر رکھ کر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو غربت ہے اس کا خاتمہ ہو، جو لوگ کرا رہے ہیں وہ اپنی بے روزگاری کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے وہ سکھ کا سانس لیں، اور پاکستان حقیقی معنوں میں پھلے پھولے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں بہتر معاشی پالیسیز کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، پاکستان کا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ پاکستان کو ہم بہتر طور پر، معاشی طور پر بہتر پاکستان بنا سکیں، تبھی ہم پریشر کو سسٹین کر سکیں گے، ادروائز ہم پھر پریشر کو سسٹین نہیں کر سکتے۔ پاکستان پائندہ باد۔